کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں ایک رسول۔ اب یہ دعا ابراہیم و اسماعیل یاد کر لیجئے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اب گویا کہ وہاں تو دعا تھی، اور یہ 3000 سال کے بعد اس دعا کا ظہور ہو رہا ہے بعثت محمدی کی شکل میں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں رسول اپنا، تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات، ویزکیکم، تمہیں پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے تمہارا، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں تعلیم دے رہا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھی۔ یہاں ایک نکتہ بڑا اہم ہے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا میں جو ترتیب تھی یہاں اللہ نے اس کو بدل دیا ہے۔ وہاں کیا تھا؟ تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، پھر تزکیہ۔ یہاں کیا ہے؟ تلاوت آیات، پھر تزکیہ، پھر تعلیم کتاب و حکمت۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے جو بات کہی وہ بھی غلط تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی امپرووڈ فارم یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی، اس لیے کہ تزکیہ مقدم ہے۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو تعلیم کتاب و حکمت مفید نہیں ہوگی بلکہ گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ نیت کج ہے تو گمراہی بڑھتی چلی جائے گی، اور تزکیہ کا حاصل کیا ہے؟ نیت درست ہو جائے، اخلاص، نحن لہ مخلصون۔ اگر یہ نہیں ہے تو جتنا پڑھو گے، جتنے بڑے عالم ہوگے، شیطان بھی بن سکتے ہو۔ بڑے بڑے فتنے عالموں نے اٹھائے ہیں۔ یہ جو دین اکبری تھا یا دین الہی تھا، اکبر کے تو باپ دادا کو کبھی خیال نہیں آ سکتا تھا اس کا۔ یہ پٹی پڑھانے والے کون تھے؟ ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء، بہت بڑے علماء۔ اسی طرح غلام احمد قادیانی، اس کو اصل میں جو بھی پٹیاں پڑھائی ہیں وہ تو پڑھائی حکیم نور الدین نے، جو بہت بڑا عالم تھا، اہل حدیث عالم تھا۔ تو در حقیقت بہت بڑا عالم ہوگا، اگر اس کی کج ہو گئی نیت تو اتنا ہی بڑا فتنہ اٹھا دے گا۔ اس پہلو سے تزکیہ مقدم ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے، یہی مضمون سورہ آل عمران میں آیا، یہی مضمون پھر سورہ جمعہ میں آئے گا، وہاں بھی ترتیب یہی ہے۔ تینوں جگہ پر اللہ کی طرف سے ترتیب یہی ہے، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور اس تزکیے کے بعد پھر تعلیم کتاب و حکمت، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں سکھا رہا ہے جو کچھ علم تمہیں حاصل نہیں تھا۔ فاذکرونی اذکرکم، پس مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ بہت بڑا میثاق ہے اور بہت بڑا وعدہ ہے، بہت بڑا وعدہ۔ اور یہاں تک حدیث میں پھر اس کی شرح آئی ہے، میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور میرا بندہ اگر میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اس کی محفل تو بہت بلند و بالا ہے، ملائے اعلیٰ کی محفل ہے، فرشتے ملائکہ مقربین کی محفل ہے۔ خدا خود میر محفل بود اندر لامکا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ اب خسرو کس عالم میں تھے جب یہ شعر کہہ گئے ہیں؟ تو بہرحال ہے تو صحیح، ایک محفل تو ہے، میں اس سے بڑی بہتر محفل میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر کرو، میری نعمتوں کا ادراک کرو، اس کا شعور حاصل کرو، اس پر زبان سے بھی شکر ادا کرو، اپنے عمل سے بھی، جوارح سے بھی ان نعمتوں کا حق ادا کرو۔ اب آگے سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایک نئی امت آ گئی، چارٹر اس کا آ گیا۔ کیوں بنایا گیا تمہیں؟ لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، تم اب لنک ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محمد اور پوری نوع انسانی کے درمیان۔ اسی لیے وہ حدیث بھی تو ہے جو علماء حق ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کا مقام وہی ہے جو بنی اسرائیل کے علماء کا۔ اس لیے کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کتاب تو ہے، اس کا پہنچانا تو ہے، اس کو عام تو کرنا ہے، حجت تو قائم کرنی ہے، اور صرف تبلیغ سے نہیں، عمل کر کے دکھانا ہے، وہ نظام قائم کر کے دکھانا ہے جو محمد عربی نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تب حجت قائم ہوگی۔ اس کے لیے تمہیں قربانیاں دینی ہوں گی، مشکلیں جھیلنی ہوں گی، جان و مال کا نقصان برداشت کرنا ہوگا،
آرام سے گھر بیٹھے ٹھنڈے پیٹوں، کفر جگہ نہیں چھوڑ دے گا اور حق نہیں آ جائے گا۔ کفر کو ہٹانے کے لیے اور باطل کو ختم کرنے کے لیے اور حق کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن تمہیں لگانے ہوں گے۔ اب دیکھیے وہ کال آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یہی وہ الفاظ تھے کہ وہ جو 7 آیتیں تھیں جن کو میں نے کہا تھا خطاب میں بنی اسرائیل میں وہ بمنزلہ فاتحہ ہیں، ان میں الفاظ آئے تھے واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اب وہی خطاب یہاں ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یہ میں بیان وہاں کر چکا ہوں، ان اللہ مع الصابرین، جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس بیعت سے کیا مراد ہے؟ ایک بات تو متفق علیہ، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت ان کے شامل حال ہے۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی ہم ہیں ہمارے ساتھ ہے، کس طرح ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ فرمایا اس نے کہ میں تو تمہاری دگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اب پہلے ہی قدم پر قتل کی بات آ گئی۔ شرط اول قدم ہی نست کہ مجنوں باشی، پہلا قدم یہ ہے، جانے دینے کے لیے تیار ہو جا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو ان کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں مردہ، وہ مردہ نہیں ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ شہداء جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کے لیے یوم آخر تک کا انتظار نہیں ہے، ان کی براہ راست جنت میں داخلہ ملتا ہے۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ وہاں تاخیر نہیں ہے، لہذا وہ تو زندہ ہے۔ یہی مضمون پھر آئے گا سورہ آل عمران میں اور زیادہ نکھر کر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اب یہ ہے کہ پہلے سے دکھا دیا، اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ دیکھ لو جس راہ میں قدم رکھا ہے، اب آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، رشتہ دار ناراض ہوں گے، بیوی شوہر سے لڑے گی، شوہر بیوی سے لڑے گا، اولاد والدین سے جدا ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا، فساد ہوگا، فتور ہوگا، تصادم ہوگا، جان و مال کا نقصان ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی کیفیت سے، والجوع، بھوک، فاقے، کیسے کیسے فاقے آئے، کیا ہوا ہے غزوہ احزاب میں، کیا ہوا ہے جو اس سے بعد جو جیش العسرہ ہے، تبوک کی جنگ ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور نقصانات ہوں گے، مالی بھی جانی بھی، اور ثمرات۔ اب ثمرات یہاں 2 معنی دے رہا ہے، چونکہ مدینے والوں کی جو تھی اصل جو ان کی معیشت تھی وہ زرعی تھی، پھل، خاص طور پر کھجور، یہ ان کی پیداوار تھی، جسے آج کل آپ کہتے ہیں کیش کراپ جو ہے ان کی، وہ یہ تھی۔ اب ایسا بھی ہوگا کہ فصل تیار کھڑی ہے، اگر اسے اتارا نہ کھجور سے تو ضائع ہو جائے گی، اور ادھر سے تبوک کا حکم آ گیا نکلو اللہ کی راہ، یہ ساری فصل ضائع ہو جائے گی۔ امتحان ہو گیا کہ نہیں؟ اور اس کے علاوہ ایک اور ہے اس کا مفہوم، انسان کچھ بہت محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کیریئر بناتا ہے، اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے اس کیریئر میں، اس پروفیشن میں، اس راستے پر آتا ہے تو کچھ اور ہی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے۔ وہ تجارت کے زمانے میں جو محنت کی تھی، وہ کیریئر کو جمانے میں جو محنت کی تھی، وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ کھو کر پھر اس وادی میں آنا پڑتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ بھی ثمرات ہیں نا، محنت کے ثمرات۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دیجئے صابروں کو، صبر کرنے والوں کو۔ یہ کون ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، وہ لوگ کہ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے تو ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے، کل بھی جانا تھا، آج چلے جائیں، حاضر ہیں، جتنی جلدی بلا لیں۔ نشان مرد مومن باتوں گویم، جو مرگ آیا تبسم مر لبے اوست، مرد مومن کی تو نشانی یہی ہے کہ جب موت آئے تو مسرت کے ساتھ اس کے چہرے پر، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو۔ یہ ایمان جو میں نے کہا تھا، لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ بندہ مومن اس دنیا میں زیادہ رہنے کی خواہش نہیں کر سکتا۔ لائف از اے لائبلٹی، جو لمحہ آ رہا ہے اس کا حساب دینا ہوگا۔
تو جتنی عمر بڑھ رہی حساب بڑھ رہا ہے. اٹس ناٹ این ایسٹ، اٹس اے لائبلٹی. اور الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ تو مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، ہاں کافروں کی جنت ہے. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ ہیں وہ لوگ کہ جن پر ہر وقت اللہ کی عنایتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ جنہوں نے واقعتاً ہدایت کو اختیار کیا ہے. اور جو ایسے مرحلے پر ٹھٹک کر کھڑے رہ جائیں، پیچھے رہ جائیں، پیچھے بیٹھ جائیں، پیٹھ موڑ لیں، وہ گویا کہ ختم ہوا ان کا معاملہ. طویل آیات اور طویل آیات، عظیم ترین آیات قرآن مجید کی، ان میں سے اب ایک آیت یہاں آ رہی ہے. اس کو میں نے عنوان دیا ہے آیت الآیات. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. اتنے فینومینا آف نیچر کسی ایک آیت میں جمع نہیں ہے قرآن. اللہ تعالیٰ تمام فینومینا آف نیچر کو اپنی آیتیں قرار دیتا ہے. آسمان اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کا الٹ پھیر مختلف جگہوں پر، اور یہ جو ستارے ہیں اور یہ جو بھی نباتات ہیں زمین کی، ان میں سے آیتیں ہی آیت. لیکن ان آیت الآیات کو جس طرح یہاں ایک آیت میں سمویا ہے، یہ حکمت کا ایک بہت بڑا پھول ہے، بہت بڑا پھول جو ان چار لڑیوں کی بنتی کے اندر آ گیا ہے. یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور اس جہاز میں یا کشتی میں جو چلتی ہیں سمندر میں یا دریاؤں میں، وہ سامان لے کر جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں کہ جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے، فاحیا به الارض بعد موتها، اور پھر اس سے وہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد. بے آب و گیا زمین پڑی تھی، بارش ہوئی ہے، اسی میں سے روئندگی آ گئی ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور یہ تمام حیوانات اور چرند اور پرند جو اس کے اندر پھیلا دیے گئے ہیں. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور یہ ہواؤں کا چلنا جو ہے، کبھی پرواں چل رہی ہے، کبھی پچھمی چل رہی ہے، کبھی مشرق سے آ رہی ہے، کبھی مغرب سے آ رہی ہے، تصریف الریاح ہے. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ان بادلوں میں کہ جو معلق کر دیے گئے آسمان اور زمین کے درمیان. لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. ان کو دیکھو اور ان کے خالق کو، مدبر کو پہچانو. آیات ہیں، اور ان کے آیات کے پہچاننے کا جو عملی نتیجہ نکلنا چاہیے، اور جس کو عام طور پر لوگ نہیں پہنچ پاتے جس تک، اب اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے. نتیجہ تو نکلنا یہ چاہیے کہ پھر محبوب اللہ ہی ہو، شکر اسی کا ہو، اطاعت اسی کی ہو، عبادت اسی کی ہو. جب سورج میں کچھ نہیں، یہ تو اللہ نے اس کو بنایا ہے، یہ حرارت جو ہے اللہ نے دی ہے، چاند میں کچھ نہیں، ہوائیں چلانے والا کوئی وہی تو ہے. تو اب کسی شے کے لیے کوئی شکر نہیں، کسی شے کے لیے کوئی عبادت نہیں، کوئی ڈنڈوت نہیں، کوئی سجدہ نہیں، بلکہ صرف اللہ کے لیے. اور وہی مطلوب و مقصود بن جائے، وہی محبوب ہو. لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. جن لوگوں کی یہاں تک رسائی نہیں ہو جاتی، وہ لوگ کسی اور شے کو اپنا محبوب و مطلوب بنا کر اس کی پرستی شروع کر دیتے ہیں. خدا تک نہیں پہنچے، اپنے نفسی کو معبود بنا لیا، جو یہ کہے کر رہے، معبود تو ہو گیا. ارایت من اتخذ الہہ ہواہ، اپنے قوم کو معبود بنا لیا، قوم کی برتری کے لیے، قوم کی سربلندی کے لیے جانے بھی دے رہے، وطن کو معبود بنا لیا. اس حقیقت کو علامہ اقبال نے سمجھا ہے. اس دور کا سب سے بڑا بت وطن ہے. اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. نیشنلزم
ٹیریٹوریل وطنی قومیت، وطن کی جے، یہ معبود بنائے بیٹھے۔ تو اب یہاں سنیے، ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من یتخذ من دون اللہ اندادا، جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا مد مقابل بنا دیتے ہیں۔ وطن کو بنا لیا، قوم کو بنا لیا، ہیومنزم، انسانیت، نوع انسانی، ہم اس کے خدمتگار ہیں، ہم اس کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ بھی ایک معبود بن گیا۔ اور سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنا ہی نفس ہے، اسی کے گر چکر لگا رہا ہے، وہی حریم ہے اس کا، وہی حرم ہے اس کا، اور وہ طواف کر رہا ہے اپنے نفس کا، وہ بھی تو اس کا ایک معبود ہے۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اس کا مد مقابل بنا دیتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے محبت کرنے لگتے ہیں جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ یہ فلسفہ ہے اصل میں، ہندی میں سے آدرش کہتے ہیں، عربی میں نصب العین، انگلش میں آئیڈیل۔ ہر باشعور انسان کسی شے کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اور اس سے پھر محبت کرتا ہے، اس کے لیے جیتا ہے، اس کے لیے مرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، اثار کرتا ہے، قوم کے لیے قربانی، وطن کے لیے قربانی، فلاح کے لیے قربانی، خود اپنی ذات کے لیے قربانی۔ یحبونہم کحب اللہ، یہ سارے کام تو اللہ کے لیے کرنے کے تھے، جیو اللہ کے لیے، مرو اللہ کے لیے، محبت اس سے کرو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تم نے اپنی یہ ساری نسبتیں کسی اور شے کے ساتھ وابستہ کر دی، تم نے اللہ کا مد مقابل تراش لیا۔ می تراشت فکر ما ہر دم خدا بندے دیگر، رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر۔ انسان معبود تراشتا رہتا ہے اپنے ذہن سے، اور ان کے لیے محبت کرتا ہے، جانیں دیتا ہے، قربانیاں دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یہ مضمون بھی سورہ حج میں زیادہ واضح ہوگا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، پھر یہ لٹمس ٹیسٹ کا لفظ میری زبان پر آ رہا ہے، اور جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ۔ اگر یہ نہیں ہے، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں۔ کوئی شے اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئی وہ تمہاری معبود ہے، تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، چاہے وہ دولت ہی ہے، تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک اور برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے۔ دینار آنا چاہیے، حرام سے آئے، حلال سے آئے، جائز سے آئے، ناجائز سے آئے، تو معبود اللہ نہیں ہے، معبود دینار ہے۔ ہندو نے یہ کیا کہ لکشمی دیوی کی ایک مورتی بنا کر پوجنا شروع کر دیا، یہ لکشمی دیوی اگر ذرا مہربان ہو جائے گی دولت آ جائے گی۔ ہم نے کہا ہٹاؤ اس درمیان کے لنک کو، سیدھے ہی دولت کو کیوں نہ پوجو، پیٹرو ڈالر کو پوجو، ڈالر کو پوجو، ترک وطن کرو، ماں باپ کو چھوڑو یہاں سے سکتا ہوا کہ مر رہے ہیں اور کوئی ان کا بیٹا ان کی بیٹی ان کے پاس نہیں، کس لیے؟ ڈالر۔ کون معبود ہوا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور کاش کہ دیکھ لیتے یہ لوگ جو اس شرک میں اور اس گناہ میں مبتلا ہیں، ظلم شرک کے معنی، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ کہ اللہ سزا شدید العذاب، اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اس وقت آنکھ کھلے گی تو فائدہ کیا ہوگا؟ اب آنکھ کھلے تو فائدہ ہے۔ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اب انسانی معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں لیڈر لوگ جو اپنے پیچھے لوگوں کو لگا لیتے ہیں، چاہے ڈیماگوگز ہو، چاہے مذہبی جو ہے وہ مسندوں کے والی ہو، اپنے پیچھے لگاتے ہیں، اور ان کے پیچھے لگنے والے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہوئے ان کی عزت بھی ہے، ان کا احترام بھی ہے، ان کے نیچے دبے بھی ہوئے، ان کا پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ تبرہ کریں گے کہ تم نے ہمیں مروایا، ہم تمہاری پیروی کرتے رہے، ہم نے سمجھا تم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے،
ہم نے تمہیں اپنا لیڈر مانا، اب وہ اعلان برات کریں گے اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ استبرأ الذین اتبعوا، اور اس کے جواب میں پھر وہ کریں گے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس روز کے جن لوگوں کا اتباع کیا گیا تھا دنیا میں لیڈر لوگ، وہ ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی ان سے تبرہ کریں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، نگاہوں کے سامنے جہنم آ جائے گی اور تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ ہر انسان چاہے گا میرے باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو، ماں کو، بیوی کو، اولاد کو، تمام انسانوں کو جھونک دو جہنم میں، خدا کے لیے کسی طرح مجھے بچا لو۔ تقطعت بہم الاسباب، سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، جن رشتوں کی وجہ سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے ہو، جن کی دلجوئی کے لیے حرام کی کمائی کرتے ہو، جن کی دلجوئی کے لیے دین کے راستے سے آگے نہیں بڑھ رہے ہو، دین کے راستے میں بیوی ناراض نہ ہو جائے، گھر والے ناراض نہ ہو جائے، بتقطعت بہم الاسباب، یہ سارے رشتے یہیں تک کے لیے ختم ہو جائیں۔ وقال الذین اتبعوا، اور جو ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، اگر کہیں ہمیں دنیا میں لوٹنا نصیب ہو جائے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان سے اسی طرح برات کریں گے جیسے آج یہ ہم سے برات کر رہے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال حسرتیں بن جائیں گی، کاش کہ ہم نے سمجھا ہوتا، کاش کہ ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی، کاش کہ ہم نے ان کو اپنا لیڈر اور اپنا ہادی اور رہنما نہ مانا ہوتا۔ وما ہم بخارجین من النار، لیکن وہ اب آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے، حلال ہے اور پاک ہے، صاف ستھری چیز اور حلال چیز، وہ کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ یہ بحث اصل میں کھلے گی سورہ انعام میں جا کر۔ وہاں عرب میں یہ رواج تھا، بتوں کے نام پر کوئی جانور چھوڑ دیتے تھے، جیسے ہندوؤں میں بھی تھی رواج، ہم نے تو بچپن میں دیکھا ہے، کوئی سانڈ چھوڑ دیا، کسی کے کان جو ہے وہ چیر دیے، یہ فلاں بت کے لیے ہے، فلاں دیوی کے لیے ہے، اب اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، وہ جہاں چاہیں وہ منہ ماریں جا کر ان کا، اور پھر ان کا ظاہر بات ہے ان کا گوشت کیسے کھایا جا سکتا تھا۔ تو عرب میں بھی یہ رواج تھے، اور ابھی تک اس کے کچھ نہ کچھ ریزیڈیول ایفیکٹس تھے۔ آباء و اجداد کی جو رسمیں چلی آ رہی ہوں وہ آسانی سے جو ہے وہ چھوٹتی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اثرات رہتے ہیں، جیسے آج تک ہمارے ہاں ہندوانہ اثرات موجود ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام حرمتیں جو تمہارے ان لوگوں نے، مشرکین نے بنا لی تھی، یہ جانور حرام، یہ جانور حرام ہو گیا، اسے فلاں کے نام پر نامزد کیا ہے، اس اونٹ کی جو ہے اتنی اونٹنیوں کے ساتھ جفتی ہو چکی ہے، اب بس اس کو خالی کر دو، چھوڑ دو، نہ اس کے اوپر سواری کی جائے گی اور نہ اس کا گوشت کھایا جائے گا، یہ کوئی نہیں ہے۔ جو چیز حلال ہے اصلاً اور طیب ہے، کھاؤ۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یقیناً شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بدی کا اور بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اس کا کہ تم کہو اللہ کی طرف نسبت کر کے جو تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ نے حرام کیا۔ بھائی تمہیں کہاں معلوم؟ کوئی دلیل لاؤ، کسی کتاب میں دکھاؤ کہ اللہ نے یہ چیز حرام کر دی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو۔ اب لو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا وہ اپنے آباء و اجداد ہی کی پیروی کرتے رہیں گے، خواہ ان کے آباء و اجداد نہ کسی بات کو سمجھ پائے ہوں، نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ میں نے عرض کر دیا تھا کہ سورہ بقرہ میں جہاں دعوت تیسرے رکوع کی پہلی آیت شروع ہوئی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تعقلون، وہ بھی تو مخلوق تھے جیسے تم مخلوق ہو، تم سے خطا ہو سکتی ہے، ان سے بھی ہوئی،
تم غلطی کر سکتے ہو، انہوں نے بھی کی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ یہاں ذرا تمثیل کے اندر ایک پیچیدگی ہے کہ بظاہر ترجمہ تو یہ ہوگا کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی سی ہے جو پکار رہا ہے ایسی چیز کو جو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ ہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ پکار رہا ہے، جانور ہوتے ہیں انہیں اور کیا سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں تمثیل میں مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان لوگوں کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ نہیں سمجھتے۔ دعا اور ندا تو ہے صم بکم عمی فهم لا یعقلون، لیکن وہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے اہل ایمان کھاؤ ان تمام پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعتاً اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا سورۃ الانعام میں یہ ساری چیزیں آئیں گی اور تفصیل سے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ کھانے کے جو اہل عرب میں اس وقت رائج تھے ان میں سے 4 چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا ہے بار بار، مکی صورتوں میں بار بار ہوا ہے اور یہاں پھر یہ مدنی صورت کے اندر گویا کہ آخری بار۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تم پر حرام کیا مردار کو جو اپنی آپ موت مر گیا، ذبح نہیں کیا گیا۔ والدم، اور خون حرام ہے، نجس ہے۔ اسی لیے جو ذبح کرنے کا ہمارا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف گردن کو کاٹا جائے تاکہ اس میں شریانے وغیرہ کٹ جائے اور اکثر جو ہے خون جسم کا نکل جائے۔ اگر جھٹکا کیا جائے جیسے سکھ کرتے تھے، ایک ہی تلوار کے وار سے گردن اڑا دی بکری کی، یا یہ کہ جیسے کہ یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے، تو پھر وہ خون اندر رہ جاتا ہے جسم کے، اس کے اندر پھر وہ اینٹھن نہیں ہوتی اس حیوان کے جسم میں کہ جس سے خون جو ہے وہ باہر چلا جائے۔ تو وہ لحم الخنزیر، اور تیسری چیز ہے خنزیر کا گوشت، اور چوتھی چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ کہ جس پر پکارا گیا ہو کسی کا نام اللہ کے سوا۔ اب اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جسی شے کو ذبح کرتے ہوئے کسی بت کا، کسی دیوی کا، کسی دیوتا کا تذکرہ کیا وہ تو حرام مطلق ہو ہی گیا، اس کا گوشت کھانا حرام مطلق ہے۔ لیکن اسی کے تابع یہ ہوگا کسی بزرگ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے مزار پر لے جا کر وہاں ذبح کیا جا رہا ہے۔ پوچھیں گے تو ہم تو اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں، تو اللہ کے لیے تو اپنے گھر میں بھی کر سکتے تھے ذبح، یہاں کیوں لائے ہو؟ اس کو تم نے کسی اعتبار سے اس صاحب قبر کا جو ہے اس کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہ چیزیں بھی اسی کے تابع ہو جائیں گی۔ اللہ کے لیے کرنا تو ہر جگہ کر سکتے ہیں، ہم تو صرف ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں، تو اپنے گھر میں بیٹھ کر کرو گے تو کیا ایصال ثواب نہیں ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے اللہ ہم یہ خرچ کر رہے ہیں، ہم نے یہ جانور ذبح کیا ہے تیرے لیے، اس کا ثواب جو ہے فلاں کو پہنچا دے۔ یہ ہے 4 چیزیں بنیادی طور پر۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ان میں بھی ایک رعایت ہے، اگر کوئی مضطر ہو گیا ہے، مجبور ہو گیا ہے، جان نکل رہی ہے اور کوئی شے کھانے کو نہیں، لیکن 2 شرطیں پوری ہو، غیر باغ ولا عاد، وہ اس حرام کی طرف رغبت نہ رکھتا ہو اور نہ جو ناگزیر حد ہے جان بچانے کی اس سے آگے بڑھے۔ صرف جان بچانے کے لیے مردار کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، جو بھی چاہے جان بچانے کے لیے یہ رک سکتے ہیں، لیکن اس شے کی طرف کوئی رغبت اور میلان طبیعت میں نہ ہو۔ یہ اللہ تو جانتا ہے، اگر تو معاملہ اس سے ہے تو اس سے تو چھپی ہوئی بات نہیں، اور جتنا ناگزیر ہے جان بچانے کے لیے اس سے آگے نہ بڑھے۔ فلا اسم علیہ، ان 2 شرطوں کے ساتھ جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی کھائی جا سکتی ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے اور فروخت کرتے ہیں انہیں بہت حقیر سی قیمت پر، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ہدایت دے کر ضلالت خرید لی ہے، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت اللہ کی اپنے ہاتھ سے دے کر عذاب خرید لیا ہے۔
فما اصبرهم علی النار، تو کتنا ہے ان کا حوصلہ آگ کے لیے، بڑے صابر ہیں اس جہنم کی آگ کے لیے، کس طرح تیاری کر رہے ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی حق کے ساتھ، وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اور یقیناً جن لوگوں نے کتاب اور شریعت میں پھر یہ پگڈنڈیاں نکالی، اختلاف کی، وہ بڑی ہی دشمنی میں اور بڑی ہی شقاوت کے اندر مبتلا ہو گئے۔